تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کیسے سب اللہ کو پہچانے, اللہ کی مانے. تو یہ سارا مجمع نیت کرے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. زور چکو انشاءاللہ. 5 وقت نماز پڑھنی ہے. کتنی نمازیں پڑھنی بھائی؟ جماعتوں میں جا رہے ہیں, اپنے واپس اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں, یہ عزم لے کر جائیں کہ نماز نہیں چھوڑنی, نماز نہیں چھوڑنی. ہم مسلمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا پھر زور کی نماز پڑھے گا, اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف کر دے. عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف, مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف, عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف. اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. تو سب نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ بھائی؟ ہاں, کوشش کریں کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی بے نمازی نہ رہے. سارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو. اذان پہ بازار بند ہو جائیں, یہ محنت ہے. صحابہ جب اذان سنتے تھے بازار بند, دکانیں بند, کاروبار بند. نفع اللہ کے ہاتھ میں, دکان میں نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو دکان میں نفع ہوگا, اللہ چاہے نقصان رکھ دے. ہم دکان کے پابند نہیں, ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ساری رات کھیت کو پانی لگایا, فجر کی اذان ہو رہی تو گھر کو جا رہا ہے, ارے بھائی نماز تو پڑھو. کہتا میں تھکا ہوں. پانی سے نہیں کھیتی اگتی, کھیتی اگانے والا کون ہے؟ اللہ. پکانے والا کون ہے؟ اللہ. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہ سارا مجمع پکا عزم کر لے کہ سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ محنت ہے تبلیغ میں. گھروں میں تعلیم ہو, مسجدوں میں تعلیم ہو, ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھے, اپنے اپنے گھروں میں تعلیم کریں. جتنے بھی جماعتوں میں جا رہے ہیں اس بات کی ترغیب دیں کیسے گھروں میں تعلیم ہو. جتنے واپس جا رہے ہیں یہ جذبہ لے کر جائیں کہ اپنے اپنے گھر میں تعلیم کرنی ہے. سارے گھر کے افراد بیٹھیں, اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو. اعمال کا کیا پیدا ہو؟ شوق پیدا ہو, گناہوں سے نفرت پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا, اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے, مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. واہ واہ, مرتے سیدھا کیسے یہ شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. گھروں میں تعلیم کریں, اپنی مسجدوں میں تعلیم ہو, ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھے. یہ جتنا مجمع آیا ہے سب نیت کرو روزانہ تعلیم میں بیٹھنا ہے انشاءاللہ. زور سے کو انشاءاللہ. گھروں میں تعلیم کرنی ہے. گھروں میں کیا کرنی بھائی؟ ہاں, روزانہ قرآن کی تلاوت. کیا کرنا روزانہ بھائی؟ قرآن کی تلاوت روزانہ کے ماہانہ. بولو بھائی. یہ بہت سارے سالانہ والے بھی ہیں جو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں, اور بہت سے رمضان میں بھی نہیں پڑھتے. توبہ توبہ توبہ, سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا ہے. ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے سارا دن پریشانی سے گزرتا ہے, اور 1 سال سے قرآن بند ہے. تو سب نیت کرو روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ بھائی. کتنا کتنا بولو بھائی؟ 1 سپارہ. کتنا بھائی؟ چلو نہیں ہمت آدھا سپارہ, نہیں ہمت پاؤ سپارہ, چلو 1 رکو پڑھو تو صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا. یہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ تو سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ, جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. ہر فرد گھر کا تسبیح کرے, درود شریف پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی, 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے, 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی, اور اللہ 10 درجے اس کے بلند کر دے گا. ہاں, اور کیسی عجیب بات ہے, حدیث میں آتا ہے جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے نا ایک فرشتہ اس درود شریف کو لیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیج رہا ہے. واہ واہ, آپ کا نام کہاں پہنچ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. روزانہ استغفار کی تسبیح کریں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگیں.
ٹھیک ہے نا, سب کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. ہم سب اپنے اخلاق اچھے بنائیں. جتنے بھی ساتھی مجمع آیا ہوا ہے نا, اب یہاں آیا ہے جذبہ لے کر جائے. کیا جھگڑے ختم کرنے. کیا ختم کرنے بھائی؟ جھگڑے کیا کرنے بھائی؟ بولو بھائی. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے, غلطیاں بہت کرتا ہے, میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو. ہمارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے, غصے کو پینا سکھاتا ہے. ہاں, جس کا جھگڑا چل رہا ہے, جس کا جھگڑا چل رہا ہے گھر میں, دوستوں سے, رشتہ داروں سے, پڑوسیوں سے, کسی سے, سب پکا عزم کریں کہ جھگڑا کیا کرنا ہے. بولو بھائی, جھگڑا کیا کرنا ہے بھائی؟ جھگڑا کیا کرنا ہے؟ ہاں, کون کون جھگڑے ختم کرے گا بھائی؟ کب کریں گے؟ ایک آدمی جو ہے نا, بیان تھا وہاں, تو ہم نے بیان میں بہت کہا بھی جھگڑا ختم کرو, معاف کرو. تو ایک آدمی باہر جا کے کہنے لگا یہ مولوی صاحب کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. بھائی یہی تو ہے کہ جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو, جو ظلم کرے اسے کیا کرو, معاف کرو, جو برائی کرے بدلہ کس سے دو بھائی. ہاں, یہ تو اخلاق ہے. توبہ جس سے دیکھو جھگڑا. اللہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے. عجیب ہے, بہت سے تو بھائی سے ہی لڑ رہے ہیں, توبہ, چچا سے لڑ رہے ہیں, یعنی بیوی سے ہی لڑی جا رہے ہیں. توبہ. ایک دن صبح کا وقت تھا, صبح کا وقت, ایک آدمی ملا میرا جاننے والا, تو ویسے نا منہ بنا کے غصے میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے ویسے ہی کہہ دیا, مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ وہ بڑا حیران ہو گیا, کہنے لگا اس نے آپ کو فون تو نہیں کیا؟ وہ واقعی لڑ کے آیا تھا. تو واہ, ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا حضرت کوئی تعویذ دو میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے. کیا دو؟ میرا بیوی سے کیا ہو جائے جھگڑا. انہوں نے کہا یہ تعویذ کا کام نہیں ہے, اخلاق اچھے بناؤ. کیا اچھے بناؤ؟ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور اخلاق کی بات بتائی, حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر. تو آج گھر جانا, بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا. کچھ دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہوئی, اس سے پوچھا بھائی میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا, وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے. مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی, حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی. اسے حکم دیا کہ آج میرا حکم ہے, تم نے گھر جانا ہے, کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا ہے. اب بزرگوں کا حکم تھا. اب گھر گیا, بیوی سے کہتا ہے بیٹھ میرے ساتھ کھانے پہ, لقمہ توڑا, بیوی سے کہتا ہے ذرا منہ تو کھولنا ذرا. تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے آ کر نا بتا رہا تھا کہ اس کا منہ کھلے کا کھلے ہی رہ گیا. انہوں نے کہا یہ سبق تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ جھگڑے ختم. جھگڑے کیا ہو گئے؟ یہ سارا مجمع پکا عزم کرے جھگڑے ختم کرنے انشاءاللہ. جھگڑے کیا کرنے؟ ہمارا دین محبت سکھاتا ہے, معاف کرنا سکھاتا ہے, غصے کو پینا سکھاتا ہے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا. انسان کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیو. ہاں, حدیث میں آتا ہے آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو, لوگوں کے کام آئے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچاؤ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں, اعتکاف میں ہیں. ایک آدمی کو دیکھا, اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے تم بڑے پریشان ہو, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ہاں, یہ شریعت کا مزاج ہے. لوگوں کے چہرے پڑھو, اندازہ لگاؤ کون ضرورت مند ہے, کون محتاج ہے, میں کس کی مدد کر سکتا ہوں. اس نے کہا آپ نے صحیح پہچانا, میں بڑا پریشان ہوں. اچھا پریشانی کیا تھی یہ بھی سنو.
یہ نہیں کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے وہ دیتا نہیں، یہ پریشانی نہیں ہے. پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی کا دینا ہے اور میرے پاس ہے کچھ نہیں. یہ پریشانی ہے. میں نے دینا ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میرے پاس حق ادا کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، میں بڑا پریشان ہوں، میں اس کا حق کیسے ادا کروں؟ ابن عباس انہوں نے فرمایا اگر تم کہو میں تمہاری سفارش کروں، ہاں آپ کسی کی بات آگے پہنچا سکتے ہو، کسی بڑے تک تو پہنچاؤ، سفارش کرو. انہوں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی. جوتا لیا، مسجد سے باہر نکلے، چل پڑے اس کی سفارش کرنے. اس نے کہا حضرت آپ بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں تھے، اپنے اعتکاف چھوڑ کر نکل آئے، آپ بھول گئے مسجد سے باہر نکل آئے. تو میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں پھر بھی نکلا ہوں. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا. اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. 10 سال کا اعتکاف کون کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں، جھگڑے ختم کریں، اخلاق اچھے بنائیں، ماں باپ جن کے موجود ہیں ادب کریں، خدمت کریں، عزت کریں، احترام کریں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اف تک مت کہو. ماں باپ کو کیا؟ اف تک مت کہو. ہاں ان کے سامنے جھک جاؤ، پچھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. آپ نے 3 گناہ گنوائے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور تیسرا گناہ جھوٹی گواہی دینا. بار بار اس کو دہرایا. تو جن کے ماں باپ موجود ہیں نا، سب نیت کرو کہ بھی کیا کرنا ہے ہم نے ماں باپ کی کیا کرنی بھائی؟ عزت، احترام، خدمت، اطاعت. اور جن کے ماں باپ جا چکے، عجیب بات، ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور میرے ماں باپ فوت ہو گئے، میں اپنے ماں باپ کا حق اب بھی ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اب بھی کوئی اس نے سلوک کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں 5 کام کرو تو مرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا کر رہے ہو. آپ کے ابا کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ابھی بھی ان کا حق ادا کر سکتے ہو. 5 کام کرو. پہلا کام فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو. ان کے لیے کیا کرو؟ اللہ نے قرآن میں دعا سکھائی. کن الفاظ سے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دوسری بات ان کے لیے کہو کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئی، اے اللہ میرے ماں باپ کی غلطیوں کو معاف فرما دے. ہر نماز میں دعا ہے ماں باپ کے لیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی. آگے کیا ہے بھائی؟ ولی والدی، میرے ماں باپ کی مغفرت کر. تیسری بات ان کی وصیت کو پورا کرو. چوتھی بات ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ کے ابا فوت ہو گئے، آپ کے چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اماں فوت ہو گئی، آپ کی خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور 5ویں بات اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو. ابا فوت ہو گئے، ان کے دوست تھے، ان کا اکرام کرو. اماں فوت ہو گئی، ان کی سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، ایک بدو کو دیکھا. بدو کو اپنی سواری سے اترے، سواری اس کو ہدیہ دے دی کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ. اپنی پگڑی اتاری، وہ بھی دے دی تمہارے لیے ہدیہ. کسی نے کہا حضرت یہ معمولی سا آدمی تھا، آپ اس کو معمولی چیز دیتے، اس نے بہت خوش ہو جانا تھا. آپ نے پگڑی بھی دے دی، سواری بھی دے دی، اتنا اکرام کیوں کیا؟ بھائی بتاؤں میں نے اس کا اکرام کیوں کیا ہے؟ بہت زبردست بات ہے، غور سے سنیں بھائی. بتاؤں میں نے اس کا اکرام کیوں کیا ہے؟ اس کا جو والد تھا نا، وہ میرے والد کا دوست تھا. یہ نہیں کہ یہ میرے والد کا دوست نہیں، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا. واہ واہ کیسا خوبصورت دین ہے. تو یہ جتنا مجمع ہے بھائی، سب نیت کرو بھائی،
اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں انشاءاللہ. ماں باپ کا ادب کرنا ہے, گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی کمائی اور پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ جو 7 کام کرے گا. کتنے کام؟ بات کرے تو سچ بولے, جھوٹ نہ بولو. وعدہ کرے تو پورا کرے, وعدہ خلافی نہ کرے. امانت رکھی جائے تو ادا کرے, خیانت نہ کرے. جب سودا بیچنا ہے خام خواہ تعریفیں نہ کرے. جب سودا خریدنا ہے اس میں عیب نہ نکالے. چھٹی بات, جب کسی کا حق دینا ہے ٹال مٹول نہ کرے. 7ویں بات, جب کسی سے حق وصول کرنا ہے تو اس میں سختی نہ کرے. اگر مہلت دے مانگتا ہے تو مہلت دے دو. جس کی کمائی میں یہ 7 اصول ہوں گے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کمائی برکت والی بھی ہوگی اور پاکیزہ بھی ہوگی. ہاں دیکھو, مال میں کثرت چاہیے کہ برکت چاہیے؟ بولو بھائی, مال میں کیا چاہیے؟ برکت کے کثرت. ہاں حدیث میں آتا ہے جس نے سودا بیچا ہے اور اس کا عیب چھپا لیا, اس کا عیب چھپا لیا, اس سودے سے برکت ختم. برکت حدیث میں آتا ہے جس نے سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا, تو یہ بیچنے والا جو ہے نا اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور فرشتوں کی لعنت ہوگی. اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں میرے بھائیوں. گھر میں سکون آئے گا, محبتیں آئیں گی, خوشیاں آئیں گی, اطمینان ہوگا. چاہے تھوڑا پیسا ہو, چھوٹا مکان ہو, چاہے تھوڑی تنخواہ ہو, چھوٹی سی سواری ہو, لیکن گھر میں محبتیں اور سکون اور خوشیاں اور عزت اور اطمینان. کب؟ جب کمائی پاکیزہ ہو. بکری 1-2 بچے دیتی ہے, روزانہ لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں. کتیا 8-10 بچے دیتی ہے. ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ بولو بھائی, بکروں کے کہ کتوں کے؟ برکت کس میں ہے؟ حلال میں. حرام میں 5,000 حلال کے, 5 لاکھ حرام کے. برکت کس میں ہوگی؟ کس میں ہوگی بھائی؟ کسی کا حق نہ دبائیں. تو ڈاکٹر صاحب دیکھو نا, جماعت والے آئے, ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں, کوئی توجہ نہیں. اور جماعت والے بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات کرنی ہوگا, میرے پاس ٹائم نہیں, چلو بھاگو, تم تو فارغ لوگ ہو. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات سن لیں ہماری. میرے پاس دیکھتے نہیں, میں کتنا مسلم آدمی ہوں, چلو نکلو یہاں سے, چلو بھاگو, کوئی ٹائم نہیں میرے پاس. اب تبلیغ کا مزاج کیا ہے؟ کوئی لڑنا چھوڑا کسی سے, اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی. اگلے دن ہمارے جماعت کے ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہوا. ان کا بھی وہ کلینک قریب ہے, ڈاکٹر صاحب ادھر ہی لے جاؤ, دوائی لے آؤ. اب وہ گئے مریض کو لے کے, تو کلینک بند. وہ صاحب والی دکان سے پوچھا بھی ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے. کیا کہہ رہے تھے؟ میرے پاس ٹائم نہیں. ایک وکیل صاحب کے پاس گئے ٹیسٹ کرنے, تو وکیل صاحب کو دعوت دی, پھر ان کو ترغیب دی کہ بھی آپ 4 ماہ, چلو چلا, کوئی 3 دن, کچھ وقت لگائیں جماعت میں. انہیں جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک پرچہ نکالا اور دکھائی فہرست, کل یہ ہے, پرسوں یہ ہے, ترسوں یہ ہے, 2 مہینے کی میری بکنگ ہے, 2 مہینے تک تو میرے پاس بالکل فرصت نہیں. اچھا, اگلے دن اسی مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب فوت ہو گئے. وکیل صاحب فوت ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں, غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں, ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے, انہیں پتہ نہیں. اس دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا. مرنے والے صرف بوڑھے نہیں, جوان بھی ہیں, بیمار نہیں, تندرست بھی ہیں, غریب نہیں, مالدار بھی ہیں, مزدور نہیں, سردار بھی ہیں, فارغ نہیں, انتہائی مصروف لوگ مر جاتے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, عبرت کی جا ہے تماشا. بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا, جوانی نے پھرا کے تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھرا کے تجھ کو کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا.
پورے علاقے میں خیریں پھیل سکتی ہیں. یہ جو مجمع ہے یہ نیت کر لے ہمیں دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. یہ اجتماع یہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے اس علاقے والوں کے لیے, پورے عالم کے لیے, خاص طور پر اس علاقے والوں کے لیے, اور خاص طور پر یہ جو مجمع یہاں آیا ہوا ہے یہ بات سن رہا, یہ بات اس ماحول میں آنا, ان باتوں کا کہنا سننا, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے کہ جو بات ہو رہی اس پر آنا, یہ کہنا, یہ سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے, یہ کرنا ہے. تو یہ سارا مجمع نیت کر لے ہمیں دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. ہاں یہ ہمارا کام ہے. سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اچھا شیطان جو ہے نا, شیطان جب وہ دیکھتا ہے یہ بیان بھی سن لیا, ابھی اس ماحول میں بھی آ گیا اور اس کے اندر تھوڑا سا کرنٹ بھی آ گیا ہے, تو شیطان پتہ کیا کہے گا کہ ہاں یہ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں. غبارہ ہے نا, غبارہ, غبارہ اس میں پھونک بھرو, پھونک بھرو, وہ پھول گیا. اور سوئی لگی, سوئی لگی تو کیا ہوا؟ ٹھوس ختم. اب تشکیل کا وقت آتا ہے, شیطان پتہ کیا کرے گا, یہ مولوی صاحب بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلا لگاؤ, چارما لگاؤ, نکلو اللہ کے راستے میں, انہیں کیا پتا میری کیا کیا مجبوریاں ہیں. یہ ٹھس, یہ کیا ہو گیا؟ ٹھس, یہ سوئی مار دی, یہ شیطان نے کیا کر دی؟ سوئی. انہیں کیا پتا میرے کیا کیا مسائل ہیں, میری کیا کیا مجبوری ہیں. لوہا گرم ہے تو کیا کرے آدمی؟ کیا کرے؟ اس پہ چوٹ لگاؤ اور اس کو موڑ لو, اور جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو چوٹ مارو گے تو ہاتھ بھی چوٹ لگے گی. اس ماحول میں آنا, اس ماحول میں آنا, یہ ماحول کی برکت. یہ باتیں آپ گھر میں بیٹھ کے سنو نہیں, اس ماحول میں آنا ہے, چل کے آنا اس ماحول میں, ان باتوں کا کہنا سننا یہ نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ آگے بڑھو, کیا کرو؟ دیکھو آپ یہاں پر ہو نا, آپ کسی سے پوچھو میں چلے کے لیے چلا جاؤں, یہاں دائیں بائیں والوں سے پوچھو میں چلا لگاؤں تو کیا کہے گا وہ؟ ہاں ہاں میں 3 چلے لگاؤں, ہاں ہاں. ایسے ہی ہے نا, یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے آپ پوچھو کسی میں چلے پہ جاؤں, کیا کہے گا؟ ہاں. 3 چلے پہ جاؤں, ہاں ہاں ہاں. آپ گھر جاؤ, گھر والوں سے پوچھو میں چلا لگاؤں, محلے والوں سے پوچھو میں 3 چلے لگاؤں, کیا کہیں گے؟ نا. کیا نا؟ یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. گھر چلے جاؤ, وہاں ماحول کس کا ہے؟ نا نا نا. تو بھائی بزرگ تھے ریاوی میں بھائی بلال صاحب وہ فرماتے تھے جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے. سمجھ آئی بات؟ جو ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے, نہ کے ماحول میں ہاں کیسے کرے؟ اچھا کہ تبلیغ میں جانا ہے, مجھے وقت لگانا ہے, لیکن اگلے سال ذمہ داریاں بڑھیں گی یا گھٹیں گی؟ کیوں بھائی؟ مصروفیات بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں؟ دنیا کی ہرس بڑھتی ہے گھٹتی ہے؟ آج چھلانگ لگاؤ 4 سال بعد چھلانگ ہی مار دی, زور لگا. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ کیا کس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں یہ سارا مجموعہ اللہ کے راستے میں نکلے, 4 ماہ چلا ماشاءاللہ نکل رہے ہیں, جماعتیں پھر رہی ہیں, گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تعلیم ہو رہی ہے, مشورہ ہو رہا ہے, گشتیں ہو رہی, دعائیں مانگ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, گشت. واہ واہ
کتنا ایمان بنے گا، یقین بنے گا، اللہ سے تعلق بنے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنیں گے. کام نہیں ختم ہوتے اور آدمی کیا ہو جاتا ہے، بس کام نہیں ختم، آدمی ختم ہو جاتا ہے. اچھا بہت سارے پتہ کیا کہتے ہیں، ہاں انہیں لے جاؤ یہ فارغ ہیں آج کل. کیا کہتے ہیں؟ انہیں لے جاؤ یہ فارغ ہیں. اچھا تو تبلیغ کا کام فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ تو انبیاء کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہم ایک ایک ساتھی ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. بکریاں چرانے والا، اسے مل گیا شیر کا بچہ، وہ شیر کا بچہ پکڑنا ہے، ایسے کہاوت ہے کہاوت، اور لا کے اس نے بکریوں میں چھوڑ دیا. اب وہ بکریوں میں رہا، پلا بڑا، سال 2 سال، بھول گیا کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں. وہ بکریوں میں رہتا رہا، سمجھا کہ میں ہی بکری ہوں. ہاں دنیا کا ماحول دیکھا، دنیا کو پڑھا، دنیا کو دیکھا، دنیا کو سنا، دنیا کی دور، دنیا کی فکر، کھانا پینا، کپڑے برتن، بس کھاؤ پیو پہنو، بس اسی کی. اس میں میرا بھی کام یہی ہے. نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری جان اور مال اسلام کے لیے ہے. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اگر اسلام نہیں چمکتا تو عہدوں سے، ڈگریوں سے، سرداریوں سے، پیسوں سے مسلمان کبھی نہیں چمکتا. ہماری جان اور مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں ہے، مسلمان کا چمکنا اسلام کے چمکنے میں. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی. اب کیا کرنا ہوگا پھر، کیا کرنا ہوگا بھائی؟ ہیں کیوں جی، دین کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے کلمے کو پھیلانا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کس کو کس کو؟ صحابہ نے گھر چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، اور اس سے بڑی چیز مکہ چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر مدینہ چھوڑا، اور سب سے مشکل کام تھا صحابہ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانا. سب سے مشکل کام. ایسی حضور سے محبت کرنے والے، ایک صحابی فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے خیال آ جاتا تو جب تک میں حضور کی جا کے زیارت نہ کر لیتا مجھے چین نہ پڑتا، اور اگر رات کو خیال آتا تو میں جا کے حضور کے گھر کی زیارت کر لیتا کہ اس گھر میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، صحابہ چھپڑ کے وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے، نیچے نہیں کرنے دیتے. آپ کا تھوک زمین پہ نہیں جانے دیتے. آپ سر کے بال منڈواتے، جبڑ کے بال لے لیتے تھے، گرنے نہیں دیتے. ایسی حضور سے محبت کرنا. لیکن اس دین کی خاطر اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. جہاں مکہ مدینہ چھوڑا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑا. آپ کی صحبت، آپ کے پیچھے کی نمازیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنا، آپ کی باتوں کو سننا، حضور کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا یمن. آخر میں فرمایا عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. اے معاذ جب واپس آؤ گے ہو سکتا ہے کہ میری تمہاری آخری ملاقات ہو اور میری قبر پہ تمہارا گزر. اشارہ دے دیا کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہونی ہے، جب آؤ گے تو میری قبر پہ آؤ گے. حضرت معاذ رو پڑے، پھوٹ پھوٹ کے ہچکیاں بند گئیں.
لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، کسی اور کو بھیجیں، جا رہے ہیں۔ آپ وسلم کا چہرہ، آپ کی آنکھیں بھی بھر آئیں، آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا، فرمایا کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو؟ سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میرا قرب تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جو دین کا کام کر رہا ہے، دین کی محنت کر رہا ہے، جو تقوی اپنے اندر پیدا کرے، ساری اوپر میں پیدا کرے، یہ کتنا بڑا کام۔ آج تک ہم سے جو اس کام میں دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اس میں جو غفلت ہوئی، سستی ہوئی، اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں، آئندہ کے لیے عزم کر لیں، جو بقیہ زندگی باقی ہے اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا جی، سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اب بولو ہمت کر کے بھائی، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں بھائی، اور ہمت کرو بھائی، نہ کرو ہمت بھائی، نقد چلہ 4 ماہ بھائی، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ۔ شیطان دشمن ہے، وہ یاد کروائے گا گھر، دکان، دفتر، کاروبار، لینا دینا، الشیطان یعدکم الفقر، ڈرائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی آخرت ہے بھائی، جنت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ نبی کا کام ہے، اس کو بھی تو ضامن رکھو بھائی۔ کرے ہمت بھائی، اور بھائی، اور بھائی ہمت کرے، نقد چلہ 4 ماہ بھائی، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ۔ جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی آ رہا ہے نا، کھڑے ہو جاؤ، ابھی رات بھی ہے، کل کا دن بھی ہے، کل کی رات بھی ہے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمت دے گا۔ تھوڑا بہت بھی جس کے دل میں آ رہا ہے کر لو ہمت، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہمت کریں بھائی، ہمت کریں بھائی۔ نقد چلہ 4 ماہ، اور دنیا میں کتنے 4 ماہ لگ گئے، دنیا میں کتنے چلے لگ گئے، دکان دفتر کاروبار میں کتنے چلے 4 ماہ لگ گئے۔ اللہ کے لیے 4 ماہ، اللہ کے لیے صرف 40 دن، دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، نبی والے کام کے لیے، ایمان کو سیکھنا ہے، نبی کی زندگی کو سیکھنا ہے، نبی کی دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، گاؤں گاؤں بستی بستی پھرنا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے۔ صرف چلہ 4 ماہ، کھڑے ہو بھائی، جس کے دل میں تھوڑا سا بھی دل میں آ رہا ہے نا، وہ بھی مت کرو بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، اللہ کو طلب دکھائیں، اللہ کو طلب دکھائیں، اللہ میں تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں نکلنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے ہمت دے، مجھے حوصلہ دے، مجھے جذبہ دے، مجھے